نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيظك يوما ما وأبغض بغيظك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرا معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا چھوٹا سا جز تلاوت کیا ہے اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک صحیح حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہترین صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم دنیا کے اندر جب دوستی رکھو تو دھیرے دھیرے دوستی کیا کرو، آہستہ آہستہ دوستی کیا کرو، اعتدال کے ساتھ دوستی کیا کرو. عسیٰ ان یکون بغیظک یوما ما، شاید کہ کسی دن تمہاری آپس میں دشمنی ہو جائے تو تمہیں نقصان نہ ہو، اور کسی سے دشمنی ہو جائے تو دشمنی بھی ایک دم بالکل چوپٹ نہ کیا کرو کہ کہیں تمہاری ایک وقت میں دوستی ہو جائے اور تمہیں بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین ذریع اصول بیان فرمایا ہے کہ اگر آج میں دنیا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک تلخ حقیقت دنیا کے اندر رائج ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہوں تو میرے تعلق کی بنیاد بہت زیادہ گہری ہوتی چلی جاتی ہے، اور اگر میں کسی کے ساتھ دشمنی رکھ رہا ہوں تو میری دشمنی کی انتہا بھی بہت زیادہ گہری ہو جاتی ہے. انتہا پسندی کو آج ہم نے زمانے کے اندر رواج قائم کر دیا ہے کہ اگر میری کسی سے دوستی ہے تو اب میرا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سفر کرنا، کسی سے ملنا جلنا سب اس دوست کے ساتھ ہے. اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ میرے تعلق کے اندر ذرا رنجش آ جائے، ذرا کوتاہی آ جائے تو پھر سارا کا سارا ملبہ اسی کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. ایک طرف تو جب معاملہ دوستی کا تھا تو ہم اس کی کسی کوتاہی کو کوتاہی نہیں سمجھتے تھے، جب تعلق تھا تو اس کی غلطی کو غلطی نہیں کہتے تھے، اس کی غلط بات کو غلط نہیں کہتے تھے. زمانہ چاہے ہمیں کچھ بھی کہتا لیکن ہم غلط نہیں کہتے تھے. لیکن اب ایک وقت آیا کہ جب ہماری دوستی دشمنی کے اندر تبدیل ہوئی تو اب اس کی اچھی باتوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جو اس کا پاس گزرنا بھی ہوتا ہے وہ بھی برا لگ رہا ہوتا ہے. اس طریقے سے کیوں ہوا کہ میں نے اللہ رب العزت کے قول کو فراموش کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کو فراموش کیا. اللہ رب العزت نے کہا کہ میرا خوف کرتے ہوئے حق اور سچ کا ساتھ دو، چاہے تمہارا دوست ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ غلط ہے تو اس کو آپ غلط کہہ دیں. کل کو اگر وہ کسی غلط کام پر ہوگا اور آپ کے حق میں بھی غلط کر رہا ہوگا تو آپ کو اس پر بات کہنے میں کوئی گلہ نہیں ہوگا، کوئی آپ کے دل میں ملال نہیں ہوگا، نہ ہی سامنے والے کے دل میں ملال ہوگا. لیکن اگر میں اس اصول کو چھوڑ کر اپنی دوستی کو انتہائی عروج دے دوں، اپنی دشمنی کو انتہائی پستیوں میں لے جاؤں، تو مجھے بتائیں کہ یہ جو اصول ہے جو میں نے اپنے طریقے سے بنایا یہ مجھے دنیا میں رہنے کے لائق چھوڑے گا؟ ہرگز نہیں. یہ دنیا میں مجھے ایک طرف اور اکیلا کر کر دکھا دے گا کہ اس کی کسی سے جب دوستی ہوتی ہے تب انتہا پر ہوتی ہے، اور جب اس کی کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے تو اس کی دشمنی بھی بالکل انتہا پر چلی جاتی ہے. لہٰذا ایسے شخص سے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنے دامن کو بچا بچا کر نکلو. میرے نبی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوستی لگائی. آپ دیکھیں کہ ان کی دوستی کی مثال ایسی کہ اگر جس میدان کے اندر بھی کھڑے ہیں تو ساتھ کھڑے ہیں،
جس وقت سے صدیق اکبر نے کہا آمنا و صدقنا، کہ جس بات پر محمد الرسول اللہ نے کہہ دیا کہ ایسے ہے تو میں اس پر دل سے بھی تصدیق کرتا ہوں، زبان سے بھی تصدیق کرتا ہوں، وہ واقعہ معراج کی تصدیق کی اور دوستی کا ساتھ نبھایا۔ پھر اس کے بعد ہجرت کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، بھوک خود کو بھی لگ رہی ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دودھ تلاش کر کے لے کے آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ نوش بھی فرما لیتے ہیں، پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوستی کا معاملہ۔ آگے جا کر دیکھیں غار ثور کے اندر دونوں جا کر پناہ لیتے ہیں، اور پھر صدیق اکبر کی دوستی دیکھیں کہ وہ اپنے کرتے سے اس غار کے سوراخوں کو بند کر رہے ہیں، کہ جانے والوں نے دیکھا ہوگا کہ راستہ بھی کتنا کٹھن اور سخت ہے، لیکن صدیق اکبر کی وہ دوستی کہ جہاں چاروں طرف تلواریں گھمائی جا رہی ہیں کہ ان کو پکڑ کر لائیں تو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اس وقت بھی صدیق اکبر دوستی نہیں چھوڑ رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے دوست ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ دوستی رکھو تو ہونم ما، آہستہ آہستہ دوستی کو بڑھاؤ، اور اگر دشمنی رکھو تو ہونم ما، آہستہ آہستہ دشمنی کو بھی بڑھانا ہے تو آہستہ آہستہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی غلطی ظاہر ہو جائے اور رجوع کرنا پڑ جائے، اور پھر رجوع کرنا میرے اور آپ کے لیے مسئلہ ہو۔ تو اگر میں اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتا ہوں، اگر میں اپنی زندگی کے اندر راحتیں چاہتا ہوں، تو میرے لیے قرآن اور حدیث سے زیادہ کوئی چیز موضوع نہیں ہے۔ آج میں اپنی زندگی میں بہت تلخیاں دیکھ رہا ہوں، زمانے والے اپنی زندگی کے اندر بہت تلخ باتیں دیکھ رہے ہیں، ایک طرف اپنے آپ کو محسوس کرنے لگ گئے ہیں کہ کوئی میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے، لیکن حق اور سچ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ بظاہر اکیلے نظر آئیں گے لیکن لوگ ایک وقت میں آپ کا آ کر ساتھ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ آج ہمارے ملک کی سیاست کا بھی یہی حال ہے کہ جب کسی کے ساتھ محبت ہے، کسی کے ساتھ دلی لگاؤ ہے، تو اس کی کسی چیز کے اوپر بھی انگلی اٹھانے کو تصور بھی نہیں کرتے، لیکن جب اس کے اوپر دشمنی آ جائے تو اس کا پہلے دن سے لے کر آخر دن کا کرا چھٹا سب کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے بھی اس کے ساتھ وقت گزارا، میں نے بھی اس کے ساتھ جو اس نے حلال کیا یا حرام کیا، میں بھی اس کے ساتھ برابر کا شریک تھا۔ جب کر رہے تھے تو کوئی غم نہیں ہوتا، جب علیحدہ ہو جاتے ہیں تو سامنے والے کے لیے مسئلے پیدا کرتے ہیں۔ تو میرے نبی کا اگر یہ اصول ان کے سامنے ہوتا کہ اگر دوستی رکھنی ہے تو ہونم ما، آہستہ آہستہ بڑھاؤ، دشمنی رکھنی ہے تو آہستہ آہستہ بڑھاؤ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کے ساتھ دوستی لگائی، صدیق اکبر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوستی لگائی، حق اور سچ کی دوستی تھی، ہر میدان میں ساتھ کھڑے ہیں، کسی بھی میدان میں ان کو آزمایا گیا، کہیں علیحدہ نہیں پایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کفار صدیق اکبر کے پاس آ جاتے ہیں، صدیق اکبر وہاں بھی سچا ہی بولتے ہیں کہ ہادن یہدی السبیل، میرے ساتھ کھڑے ہیں، میرے رہنما ہیں، مجھے ایک سیدھی ہدایت کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتے۔ میرے اللہ نے ان دونوں کو بچا کر دکھایا، کامیابی حق اور سچ کی کر کر دکھائی، اور ان دونوں کا نام آج تک میرے دل میں بھی روز روشن کی طرح آیا ہے۔ میرے نبی کا نام میرے دل میں آتا ہے، میرے دل میں ادب اور احترام کے پھول کھل اٹھتے ہیں۔ صدیق اکبر کا نام آ جائے، صدیق اکبر کے نام کے اوپر کوئی حرف لے کر آ جائے تو میرا دل آج بھی کانپ اٹھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے میرے نبی کے ساتھ محبت کی، میرے نبی کے ساتھ دین کے دائرے میں رہ کر محبت کی، حق اور سچ کی محبت کی۔ آج اگر میں اور آپ سچی محبتیں پیدا کر لیں تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہماری بھی مثالیں دینے والے لوگ ہو جائیں گے۔ یہ بات یہاں ذہن میں رکھیں، اللہ نے یہ جو دل بنایا یہ ایک انسان کے سینے میں ایک ہی بنایا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اس لیے نہیں بنائے کہ اللہ چاہتے ہیں یہ بنایا ہوا انسان میرا ہے، یہ میری مخلوق ہے، میں اس کو بہت چاہتا ہوں، اس کے ماں سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، اس کے والدین سے بھی زیادہ اس کو میں چاہتا ہوں، اس کے عزیز و اقارب سے زیادہ میں اس کو چاہتا ہوں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو پیوست فرما لے، اللہ کی محبت کے دائرے میں رہ کر لوگوں سے محبت کرے، اللہ کے اصول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لوگوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنی عقل،
اپنی منشا اپنی بنیاد پر گزار رہے ہیں، جیسا میرا دل چاہتا ہے میں ویسا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا، میرے رب نے مجھے اس طریقے میں فلاں جگہ پر فلاں معاملے میں کس طریقے کا رویہ اپنانے کا حکم دیا، میرے نبی کی سیرت مجھے یہاں پر کیا درس دیتی ہے، میرے نبی کے صحابہ کی زندگی مجھے کیا بتاتی ہے۔ میں اس طرف نہیں جاتا کیونکہ میرے دل میں اللہ کی محبت پیوست نہیں ہے۔ میں دنیا کی محبت کو ترجیح دیتا ہوں، دنیا کی یہی محبت ہے، اپنا مفاد جہاں تک ہوتا ہے لوگ ساتھ بھی دیتے ہیں، لوگ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی رستہ بدلتا ہے، چہرہ پھرتا ہے تو لوگ بھی پھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اگر میری اور آپ کی جنگ حق اور سچ کے ساتھ ہوگی، میرا اور آپ کا دوست حق اور سچ ہوگا، میری اور آپ کی لڑائی حق اور سچ کے لیے ہوگی، تو ہم ہر میدان میں سرخرو ہوں گے۔ کسی میدان میں مجھے اپنے ذہن میں زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں نے فلاں شخص کو اس کے لیے کیا الفاظ کہے تھے اور فلاں کے سامنے میں نے کیا کہا تھا۔ جب میں حق اور سچ پر زندگی گزار رہا ہوگا تو مجھے معلوم ہوگا میرا اصول یہ ہے کہ میں جھوٹے کو جھوٹا کہتا ہوں، سچے کو سچا کہتا ہوں، سیاہ کو سیاہ کہتا ہوں، سفید کو سفید کہتا ہوں، اللہ والے کو اللہ والا کہتا ہوں، حق والے کو حق والا کہتا ہوں۔ تو میں ہر میدان میں یہی الفاظ کہوں گا، میرے الفاظ تبدیل نظر نہیں آئیں گے، تو میرے لیے زندگی گزارنا آسان ہوگا۔ میرے دماغ پر بوجھ نہیں ہوگا کہ فلاں شخص اب میرے سامنے آنے والا ہے، میں نے اس کے لیے اس فلاں شخص کو کیا کہا تھا، کیسے میں سامنا کروں گا۔ لیکن اگر میری زندگی اس قرآن اس حدیث کے اصول پر ہوتی، مجھے یہ سوچنے کی ضرورت نہ ہوتی، میں علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر اس کا سامنے کرنے کو تیار ہو جاتا اور اس کا سامنے کرنے کو حق اور سچ سمجھتا، اس کے سامنے بیٹھنے کو اللہ کی رضا سمجھتا۔ لیکن آج جس اصول پر میں زندگی گزار رہا ہوں، میں اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا ہوں، میں اپنی زندگی کو لوگوں سے گمنام کرتا پھرتا ہوں، کس لیے کہ میں اپنے اصول پر گزار رہا ہوں، میرا اصول سامنے والے کو پسند نہیں آتا۔ اگر میں سرخرو ہی چاہتا ہوں، میں اپنا چہرہ ہر ایک کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہوں، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے اصول پر آنا پڑے گا۔ اللہ اور اللہ کا وہ اصول ہے، اللہ کے رسول کا وہ اصول ہے جو مجھے اور آپ کو کامیاب کر دے گا، مجھے اور آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت کی بھی کامیابی والی زندگی عطا فرما دے گا، میرے اور آپ کے دل اور دماغ کو سکون عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اللہ رب العزت کے احکامات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی اسی اصول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کی سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ کریم برما اور شام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ کریم قبلہ والبیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اس کی معیشت کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اس کی اسلامی نظریاتی جغرافیائی سرحدات کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اچھے حکمران ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو اچھے حکمران عطا فرما۔ یا اللہ اچھے لوگ ہمیں عطا فرما جو اپنی رعایا پر رحم کرنے والے ہوں۔ یا اللہ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما جو رعایا کے معاملے میں یا اللہ کا خوف رکھنے والے نہ ہوں۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔